یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے آنے والے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خیال رہے کہ اسلام میں اولاً صرف عاشوراء کے روزے فرض تھا، یعنی سال میں ایک، پھر ہر ماہ میں 3 روزے فرض ہوئے، 13ویں، 14ویں، 15ویں چاند کے، پھر ماہ رمضان کے روزے اس آیت مبارکہ سے فرض ہوئے اور ان روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ روزے بعد ہجرت 2 فرض ہوئے۔ روزے کی اہمیت کے بارے میں مزید گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے ایڈوکیٹ حافظ طاہر، ایڈوکیٹ عثمان وریج اور ایڈوکیٹ علی رضا سے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ In Arabic language, Sawm is used for fast. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ ان کو ارکان اسلام یا آرگنز آف اسلام کہتے ہیں۔ ان آرگنز میں روزے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مزید روزے کے بارے میں میری کلیگز اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان اسلام کے اہم اور بنیادی رکن کلمہ شہادت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کے 2 اجزاء ہیں، انہیں شہادتین بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، توحید کی گواہی دینا، اللہ رب العزت کو احد، اکیلا اور صاحب عبادت کے لائق جاننا، توحید کی گواہی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی گواہی دینا۔ تو ارکان اسلام میں توحید کے بعد جو ہے نماز دوسرا رکن ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز ہی وہ ارکان اسلام ہے کہ جو کافر اور مومن میں فرق پیدا کرتی ہے۔ اور نماز معراج ہے، معراج اللہ رب العزت سے انسان اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کرتا ہے۔ اور تیسرا ارکان اسلام جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاک ہونا، نشو و نما پانا، پھلنا پھولنا اور اضافہ ہونا۔ ایسی مالی عبادت ہے کہ جو ہر بالغ اور عاقل صاحب نصاب پر مقرر شرح کے ساتھ سال میں 1 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ چوتھا رکن ارکان اسلام کا روزہ ہے، جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے، اور اس سے پہلے عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ آیا ہے۔ قرآن مبارکہ میں لفظ استعمال صوم کیا جاتا ہے جس کا معنی کسی فعل سے رک جانا، یعنی ایسی فرض عبادت ہے جو ہر بالغ و عاقل، صحت مند اور مقیم مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات انسان نفس، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور دیگر نفسانی خواہشات سے رکا رہے، روزہ کہلاتی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، روزہ دار جمع نہ کرے روزہ کی حالت میں، نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے
یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں، اور اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کی منہ کے جو منہ ہے اس کے جو بو ہے، منہ کی بو ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا رمضان المبارک میں اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازہ سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، اور ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازہ سے داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ کے سوا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ کے سوا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کے دن جمعہ کے خطبہ کے لیے جب ممبر پر چڑھے اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا، اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آمین کہا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو تمام صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج آپ نے 3 دفعہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین 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 فرمایا، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں خطبہ کے لیے ممبر پر چڑھنے لگا اور پہلی سیڑھی پر جیسے ہی میں نے اپنا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ایسا کوئی شخص کہ جس نے اپنے والدین کو دونوں یا 2 میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو ایسے شخص پر لعنت ہو اللہ کی۔ تو میں نے فرمایا آمین، اور جب اسی طرح دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے ارشاد کیا، اور ایسے ہی جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسے شخص پر بھی لعنت ہو کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک اس کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ پڑھے تو میں نے کہا آمین۔ اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدبخت ہے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اس رمضان کے مہینہ میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں قرآن و سنت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام کو جانتے ہوئے، اور آج اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اور روزے کی اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے یہ جو مہینہ عطا کیا ہے اس کے وسیلے سے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کرے، اور مسلمان جہاں جہاں پر ہے ان سب پر
اپنی رحمت کرے۔ تو ہمیں جو ہے قرآن کی روح سے اور احادیث مبارکہ کی روح سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے روزہ جو ہے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے کرم کے سائے کے نیچے رکھے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے رمضان کے بابرکت مہینے میں فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان کے مہینے کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ 185 میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی روزوں کے لیے ماہ رمضان منتخب ہوا ہے کہ اس مہینہ میں قرآن کریم لوح محفوظ سے منتقل ہو کر آسمان اول پر لایا گیا، جہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ چونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے، لہذا اس میں روزے رکھیں۔ خیال رہے کہ قرآن کریم میں سوائے ماہ رمضان کے کسی مہینہ کا نام نہیں لیا گیا، جیسا کہ حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں، اور حضرت زید کے سوا کسی صحابی کا نام نہیں۔ رمضان کی فضیلت میں لیلۃ القدر بھی ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس سورہ میں لیلۃ القدر کا ذکر 3 بار کیا گیا ہے۔ رمضان کی کون سی شب لیلۃ القدر ہوگی، تو اس کا جواب احادیث مبارکہ سے واضح ہوا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور جمہور علماء کا مختار یہ ہے کہ یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ رمضان کے مہینہ میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، اور فرائض کے ثواب کو 70 درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اس طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تمام مومنین کو بار بار یہ لمحات نصیب فرمائے، آمین۔